کلپ نمبر 1695۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آیت نمبر 2 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ترجمہ: تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ کفار نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ترجمہ: اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر ان کی بدگوئی کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر آپ کے رب تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس نے آپ پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، مکمل فصاحت، کامل عقل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات ہونا ممکن ہے وہ سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، اور ہر عیب سے آپ کی بلند صفات ذات کو پاک رکھا، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کی جاہلانہ گفتگو کا ذکر ہے، جس کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدبخت طرح طرح سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سخت کلامی اور بےہودہ گوئی کرتے، اور وہ مقدس حضرات اپنے عظیم حلم اور فضل کے لائق انہیں جواب دیتے، لیکن حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت والا میں کفار نے جو زبان درازی کی ہے، اس کا جواب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک رب تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور محبوب اکرم مطلوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے خود دفاع فرمایا ہے، اور طرح طرح سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفار کے الزامات سے پاکی اور برات ارشاد فرمائی ہے، اور بکثرت مقامات پر دشمنوں کے الزامات دور کرنے پر قسم یاد فرمائی، یہاں تک کہ غنی اور غنی کرنے والے رب تعالیٰ نے ہر جواب سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے نیاز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود جواب دینے سے بدر جہاں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہتر ہوا، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ: اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور تمہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت کے اظہار، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بےہودہ باتوں، افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ لہذا کفار جو آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، آپ اسے خاطر میں نہ لائیے، اور رسالت کی تبلیغ کے اہم کام کو جاری رکھیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے اجر بے پایا ہے کہ تو ان دیوانوں کی بد زبانی پر صبر کرتا اور حلم و کرم سے پیش آتا ہے۔ مجنون تو چلتی ہوا سے الجھا کرتے ہیں، تیرا سا حلم و صبر کوئی تمام عالم کے عقلاء میں تو بتا دے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والا ثواب، یاد رہے کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا ثواب اضافے در اضافے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو انہیں مسلمان کرنے کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا، اور ان کے تمام نیک اعمال کا ثواب ان کے ساتھ ساتھ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے گا۔ اسی طرح ان مسلمانوں نے آگے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو ان کو مسلمان کرنے اور ان کی نیکیوں کا ثواب ان مسلمانوں کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب کے ساتھ مل کر اضافے کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے گا۔ اسی طرح قیامت تک سلسلہ در سلسلہ جتنے لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اور نیک اعمال کرتے جائیں گے، سب کے مسلمان ہونے اور نیک اعمال کرنے کا ثواب بے انتہا اضافے کے ساتھ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ اسی طرح کا مضمون علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر کی جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 5799 پر امام مقریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور ہدایت کی دعوت دینے والوں اور دین میں اچھا طریقہ جاری کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور ان کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی
اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صبر، حلم اور عفو و درگزر، یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر، حلم اور عفو و درگزر کی کچھ جھلک سماعت کیجیے۔ چنانچہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادتی کرنے والوں کے عمل پر حلم اور صبر کا مظاہرہ کرتے اور ان سے درگزر فرماتے، حتیٰ کہ جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں اختصار کے ساتھ اس کی 4 مثالیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، لبید بن عاصم یہودی نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تو اس کے بارے میں معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اسے کوئی سزا نہ دی۔ نمبر 2، یہودی عورت زینب نے گوشت میں زہر ملا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلا دیا تو اپنی ذات کی وجہ سے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا، البتہ جب اس زہر کے اثر سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو اس عورت پر شرعی سزا نافذ فرمائی۔ نمبر 3، غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر غالب آ جانے کے باوجود اسے معاف کر دیا۔ نمبر 4، کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو، لیکن فتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش مہاجرین و انصار کے لشکروں کے محاصرے میں مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا، تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ مختصر یہ کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ میں صبر، حلم اور عفو و درگزر کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں شمار کیا جائے تو ایک انتہائی ضخیم کتاب